नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे करतारपुर राहदारी और कादियानी मज़हब के बारे में। ये मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब हैं, उन्होंने रोज़नामा औसाफ में लिखा है। इन दिनों करतारपुर राहदारी के बारे में बहस व तमहीज़ का सिलसिला जारी है और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अखबारात और सोशल मीडिया पर अजहार ख्याल किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद पर नारोवाल से चंद किलोमीटर के फासले पर करतारपुर एक जगह का नाम है जहां तक़सीम मुल्क से कबल दोनों तरफ आने जाने का रास्ता होता था। ये रास्ता तक़सीम हिंद के वक्त बंद हो गया था, जिसे गुज़श्ता दिनों खोल दिया गया है और 9 नवंबर को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान ने इसका इफ्तिताह किया है। यहाँ सिखों का एक बड़ा गुरुद्वारा है जो इनके अहम और मुक़द्दस मकामात में शुमार होता है। सिखों को वहाँ आने जाने की सहूलत फ़राहम करने के उन्वान से इस राहदारी को बाज़ाब्ता सूरत दी गई है और अब वहाँ से बैनुल-अक़वामी मुसलमान दस्तावेज़ात के साथ कोई भी आ जा सकता है। करतारपुर का इलाका नारोवाल, गुरदासपुर, सियालकोट और शकरगढ़ के दरमियान है, जिनमें से गुरदासपुर तक़सीम मुल्क के वक्त से इंडिया का हिस्सा है, जबकि बाकी तीनों शहर पाकिस्तान में शामिल हैं। कादियानियों का मरकज़ी मुकाम कादियान गुरदासपुर के इलाका में है, इसलिए उन्हें भी वहाँ से आमद व रफ्त की सहूलत मिल गई है और इस सहूलत के हासिल होने पर सिखों की तरह वो भी बहुत खुश हैं। इस पर पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन और दीनी हलकों में मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, जिन्हें समझने और इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि इस प्रोग्राम में कादियानियों की शमूलियत मौजूदा सूरत हाल में अहले पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए तशवीश का बायस है। जहाँ तक सिखों और कादियानियों के बाहमी रब्तो तल्लुक़ की बात है तो वो काबिल फ़हम है, इसलिए कि दोनों नए मज़हब हैं। 500 साल कबल बाबा गुरु नानक ने हिंदू मज़हब तर्क करके एक नए मज़हब की बुनियाद रखी थी कि इन्हें बुत परस्ती और ज़ात पात से नफ़रत थी। चुनाचे अपना नया मजहबी रास्ता मुतय्यन करने के लिए उन्होंने मुस्लिम सूफिया कराम के हलकों में खासी देर आमद व रफ्त रखी, बैतुल्लाह का हज किया और बगदाद में हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चिल्ला कशी भी की, मगर इस्लाम कबूल करने की बजाय एक नए मज़हब की दाग बेल डाल दी। इन्हें सिखों के यहाँ अल्लाह ताला का फरस्तादा समझा जाता है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी इन्हें अंबिया कराम की फहरिस्त में शामिल शुमार किया है। बाबा गुरु नानक की किताब गुरु ग्रंथ को अलहामी किताब करार दिया जाता है और आसमानी वही की तरह इसकी क़िरात की जाती है। सिखों का सबसे मुक़द्दस मुकाम शेखुपुरा के इलाका में ननकाना साहब का शहर है, जो बाबा गुरु नानक का मुकाम विलादत है, जबकि कादियानियों का सबसे मुक़द्दस मुकाम कादियान है। इन दोनों इलाकों का मरकज़ पंजाब है, जिसका मगरबी हिस्सा पाकिस्तान का और मशरक़ी हिस्सा भारत का सूबा है। पंजाब को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाने और इसके मुस्तकबिल को अपने नाम करने की ख्वाहिश
دونوں حلقوں میں موجود ہے، جسے ان بین الاقوامی طاقتوں اور لابیوں کی حمایت حاصل ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتی ہیں اور اس کے اسلامی نظریاتی تشخص کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ قبل دونوں طرف سے ننکانہ صاحب اور قادیان کو اوپن سٹی قرار دینے کا مطالبہ بین الاقوامی حلقوں میں مشترکہ طور پر چلتا رہا ہے اور عالمی سیکولر لابیاں اس کی حمایت کرتی رہی ہیں۔ سکھوں نے آزاد خالصتان کے نام سے ایک عرصہ سے تحریک شروع کر رکھی ہے اور اس سلسلے میں آزاد حکومت بھی جگجیت سنگھ چوہان کی سربراہی میں تشکیل ہوئی تھی، جن سے کافی سال پہلے ساؤتھ آل لندن میں حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی کے ہمراہ ایک عوامی جلسہ کے سٹیج پر میری ملاقات ہوئی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے دور میں خالصتان کی اس تحریک کے ماحول میں سکھوں کے سب سے بڑے مرکز گولڈن ٹیمپل امرتسر میں اسلام آباد کی لال مسجد کے سانحہ کی طرز پر رونما ہونے والا واقعہ قارئین کو یاد ہوگا، جس میں سرکاری مسلح آپریشن کے دوران بہت سے دیگر لوگوں کے ہمراہ سکھوں کی مسلح جماعت کے سربراہ جرنیل سنگھ بھنڈراں بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ آزاد خالصتان کی اس تحریک کے سلسلہ میں عام طور پر جنرل محمد ضیاء الحق محروم کا نام بھی لیا جاتا ہے، جبکہ خود میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ٹورانٹو ایئرپورٹ پر فلائٹ کے انتظار میں بیٹھا تھا اور میرے ساتھ ایک سکھ سردار صاحب بھی بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے سرسری طور پر پوچھ لیا کہ سردار جی آپ کے خالصتان کا کیا بنا؟ انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ جواب دیا کہ ساڈا ضیاء الحق ہی مر گیا، خالصتان کتھوں بنوں، یعنی ہمارا ضیاء الحق ہی فوت ہو گیا ہے، اب خالصتان کہاں سے بنے گا۔ اسی طرح قادیانیت بھی ایک نیا مذہب ہے جو گزشتہ 150 برس سے نئی وحی اور نئے نبی کے عنوان سے کام کر رہا ہے، مگر سکھوں کی طرح الگ عنوان اور اصطلاحات اختیار کرنے کی بجائے خود کو مسلمانوں میں شمار کرنے پر مصر ہے۔ سکھ مذہب ہندوؤں سے الگ ہو کر بنا ہے اور قادیانی مذہب اسلام کے اجتماعی عقائد اور مسلمانوں کی ملی اساس سے انحراف کر کے تشکیل پایا ہے۔ اس لیے نئے اور منحرف مذاہب ہونے کے پس منظر میں ان دونوں کے اشتراک عمل کے اسباب سمجھ میں آتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق موجود ہے جسے ساری گیم میں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور جسے اس کھیل کا کوئی فریق بھی سمجھنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا، جبکہ ہمارے نزدیک یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر اس پوری مہم کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ سکھوں نے اپنے مذہب کو ہندوؤں سے الگ ایک مستقل مذہب قرار دے رکھا ہے، اس لیے ان کے ساتھ اس حوالہ سے ہندوؤں کا کوئی تنازع نہیں، بلکہ مسلمانوں کی مذہبی روایات کے ساتھ کسی قدر مماثلت ہونے کے باوجود مسلمانوں کا بھی ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان اور ہندو ایک مستقل مذہب کے طور پر سکھ برادری کے ساتھ معاملات کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، مگر قادیانیت کے پیروکار اسلام اور مسلمانوں سے الگ ہو جانے کے باوجود خود کو مسلمانوں کی صف میں شمار کرانے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہوئے خود کو مسلمان کہلانے پر وضد ہیں، جو مسلمانوں کے لیے کسی درجہ میں بھی قابل قبول بلکہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور اس سلسلہ میں مسلمانوں کے احساسات اور جذبات سب کے سامنے ہیں، جس کا اظہار پاکستان میں قومی سطح پر کئی بار ہو چکا ہے۔ ہمیں پاکستان کے مفاد میں اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں سکھوں کے ساتھ تعلقات از سر نو استوار کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے ایک پاکستان کی سالمیت اور وحدت اور اسلامی نظریاتی تشخص کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا،
دو، قادیانیوں کا معاملہ پہلے طے کرنا ہوگا کہ اس منصوبہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھارت سے آنے والے قادیانیوں سے ان کی حیثیت ایک الگ مذہب کے طور پر تسلیم کرائی جائے، جبکہ پاکستان کے شہری قادیانیوں کو دستور پاکستان اور امت مسلمہ کے اجتماعی فیصلے کے سامنے سپر انداز ہونے پر مجبور کیا جائے۔ چنانچہ ہم اس گیم کے تمام عالمی، علاقائی اور مقامی منصوبہ سازوں سے گزارش کریں گے کہ وہ معاملات کا سر نو جائزہ لیں اور یہ بات بہرحال ذہن نشین کر لیں کہ جنوبی ایشیا بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کے عقائد و جذبات کو نظر انداز کر کے ان کی کوئی مہم کامیاب نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ، اور انہیں ملت اسلامیہ کے ایمان اور عقیدہ اور جذبات و احساسات کا بہرحال احترام کرنا ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔